السلام علیکم. اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اپنی آج بات کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وقرا کہا ہے. ہم سب قرآن ہی کی بات سننے کے لیے، اسلام ہی کے بارے میں جاننے کے لیے اور آنے والے دنوں کی تیاری کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے اس گیدرنگ کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب جہاں چند لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے ان کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر خطبہ عربی زبان میں دیا جاتا تھا. آپ کو اور مجھے کتابوں کے اندر، نیریشنز کے اندر، روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مل جاتے ہیں. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے انہی الفاظوں میں اپنی بات کا آغاز کریں گے جن باتوں کے اندر تابعین، صحابہ، تبع تابعین اور سلف جو تھے وہ اپنی باتوں کو شروع کیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن ہے. ہو سکتا ہے آپ سب ایسے ہوں جن کو بہت زیادہ علم ہو رمضان کے بارے میں، رمضان کے فقہ کے بارے میں، رمضان کے احکامات کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا. تو ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کئی اینگل سے رمضان کی تیاری کی جا سکتی ہے. ہر دفعہ ہم جب رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کرتے ہیں یا تعارف رمضان پہ کوئی پروگرام سنتے ہیں تو اس میں جو خطیب ہوتا ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے، وہ مختلف انداز میں بات کو بیان کرتا ہے. یقیناً ہر اینگل میں آپ رمضان کی تیاری ایک سٹنگ میں تو نہیں کر سکتے. اس کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، روزے کے احکامات کیا ہیں، قرآن میں کتنی آیات روزے کے متعلق آئی ہیں، ان سب کی حکمت کیا ہے. ایک سٹنگ میں، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کی سٹنگ میں ہم سب پر بات نہیں کر سکتے. تو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ٹاپک رمضان سے ڈیپلی ریلیٹڈ بھی ہے اور مجھے اور آپ کو رمضان کی عبادت سے جوڑ کر رکھے گا انشاءاللہ. ہمارا آج کا ٹاپک یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ. 2 ٹرمینالوجیز کو یاد رکھیے گا. میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کو یاد رکھیں اور مجھے امید ہے کہ آپ باقی آنے والے منٹس میں جاگتے رہیں گے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں کن ٹرمینالوجیز پر بات کرنا چاہ رہی تھی اور آپ سن رہے ہیں یا اپنی نیپ لے رہے ہیں یا پاور سنوز لینے میں بزی ہیں. صحیح ہے؟ کتنی ٹرمینالوجیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے؟ 3 4 2 5 کتنی؟ 2. کون کون سی؟ ایمان اور احتساب. ہم نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کیسے گزارنا ہے ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ اس 1 گھنٹے میں. اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے اور سننے والوں کو حق کو جذب کرنے والا بنائے تاکہ ہم باعمل پریکٹسنگ مسلمان بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں نریشن آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے کہا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد، اسلام کی فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر ہے. 1 نمبر 1 شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وشہادتی ان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. والحج، حج ادا کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا. یہ 5 بیسک عبادات ہیں جو فرائض کی کیٹیگری میں آپ پر اور مجھ پر فرض کر دی گئی ہیں. جو انسان بالغ ہو جاتا ہے، جو اپنی پیوبرٹی کو ٹچ کر لیتا ہے، اس پر یہ 5 عبادات فرض ہو جاتی ہیں. حج کی عبادت اس پر اس وقت فرض ہوتی ہے
جب وہ اتنا صاحب استطاعت ہو کہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ پروویژن چھوڑ کر جا سکے. تو ہم 5 عبادات میں سے آج رمضان کے روزوں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ انہی 5 بیسک عبادات کے اوپر اسلام کی فاؤنڈیشن بنتی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسلامی کیلنڈر کے اندر رمضان 9th منتھ آتا ہے، 9واں مہینہ آتا ہے. اور ہم اسی رمضان کے بارے میں آج کل اپنے آس پاس لیکچرز بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ آڈیوز بھی سن رہے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے ہم کیا کیا تیاری کر کے رکھیں. اب آپ نے اور میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے. رمضان کا مہینہ اصل میں مسلمانوں کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک ری سٹارٹ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے. آپ کے کمپیوٹر میں کچھ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو ری سٹارٹ کریں گی تاکہ اس کی کانفیگریشن پراپر ہو جائے، جو اس نے اپ ڈیٹس کی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر چلی جائیں. رمضان کا مہینہ ایک طرح سے اپنے ایمان کو دوبارہ سے شروع کرنے کا، اپنے ایمان کو ریجوینیٹ کرنے کا، یا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ری اسٹیبلش کرنے کا مہینہ ہے. اور ہم ذرا تھوڑا سا ہی غور کریں تو ہمیں یہ حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ جتنی عبادات ہم آسانی سے سم ہاؤ رمضان کے مہینے میں کر لیتے ہیں، باقی پورا سال ہم نہیں کر پاتے، کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے. تو ہم نے اس رمضان میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ڈیولپ کریں. اب آپ میں سے ایک اس بات کو اگر سوچیں، آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو وٹنس کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ پچھلے رمضان میں موجود تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ہم میں سے ہر ایک کے خاندان میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہوگا، آپ کے جاننے والوں میں کسی دوست کا ہوا ہوگا، کسی دوست احباب کا ہوا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو پچھلے سال رمضان کی نعمت سے فائدہ اٹھا چکے، اس سال وہ دنیا میں موجود نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک اور موقع دے رہا ہے کہ آپ اور میں رمضان میں داخل ہوں اور رمضان سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں اور اپنے اور اللہ کے تعلق کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کریں. اب مجھے اور آپ کو اس رمضان سے میکسیمم کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. موسٹ پروبیبلی یا اگلی جمعرات کو یا جمعے کو، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جمعے کے دن پہلا روزہ ہوگا. تو ہمارے پاس 7 سے 8 دن ہیں رمضان آنے میں. اٹ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. آپ یہ بتائیں، ہم میں سے ہر ایک کی رمضان کو سوچ کر مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ رمضان آنے والا ہے تو میں تو بہت بے چینی سے رمضان کا انتظار کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے، فوراً جیسے ہی روزوں کا خیال آئے اور رمضان کا خیال آئے، فوراً اس کو کیا یاد آئے؟ اوہ، جون کا مہینہ اور گرمی اور کراچی کی ہیومیڈیٹی، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی علاقے میں لائٹ جہاں جاتی ہے وہاں کے لوگوں کے پاس اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں سوچنے کے. آپ اور میں تو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت سے بجلی نہیں جاتی ہے، اور اگر جاتی بھی ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹ کب گئی اور کب آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کی مختلف فیلنگز رکھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی جو ان کو پہلا خیال آتا ہو وہ یہ آتا ہو، اوہ لمبی تراویح پڑھنی پڑے گی، یا لمبی عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی. یا کوئی بچہ جو ہے جو ٹین ایج ہے اس کو فوراً خیال آئے اب صبح صبح اماں کی جو ہے ڈانٹ سننی پڑے گی اس لیے کہ سحری میں کچھ کھانے کا دل نہیں کرے گا اور امی زبردستی کچھ نہ کچھ کھلائیں گی. تو مختلف لوگوں کی رمضان کے آنے کے بارے میں مختلف فیلنگز ہوتے ہیں. اگر آپ ان فیلنگز کو تھوڑی دیر کے لیے ریزمبل کریں کسی مہمان کے ساتھ، رمضان کو بلیسڈ گیسٹ کہتے ہیں نا، وہ مہمان جو آنے والا ہے جو سب کے لیے مبارک ہوتا ہے. رمضان کی اور مہمان کی بہت سی مناسبت ہیں، بہت سی آپس میں آپ کو چیزیں ملتی جلتی رمضان اور مہمان کی ملتی ہیں. دیکھیں، مہمان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم سب اگری ہیں اس بات سے. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کے آنے پر ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اگر میں اور آسان الفاظ میں کہوں، مذاق ہے بہرحال، حقیقت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے میکے کا مہمان اور دوسرا کون ہوتا ہے؟ سسرال کا مہمان. مذاق کی بات ہے بہرحال، اینی ہاؤ. تو مہمان مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کچھ مہمانوں کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کے آنے پر ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. رمضان بھی ایسا مہمان ہے
اب جس کی تیاری بتائے گی، میرا اپنا ایٹیٹیوڈ بتائے گا، میری اس رمضان کے بارے میں سوچ بتائے گی کہ میں اس رمضان کو ایسا مہمان بناتی ہوں جس کا میں خوشی سے استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں، یا میں بس صبر کر کے اس مہمان کو انٹرٹین کرتی ہوں۔ اب یہ میری آپ کی عادتیں، ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور اس کی تیاری اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے رمضان کو میکے کا مہمان بنا کر رکھا ہوا ہے یا سسرال کا مہمان۔ آپ دیکھیں جب چاند دیکھنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو چاند دیکھنے کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چاند دیکھنا ہے۔ ہم پورے سال کسی مہینے کا چاند اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں دیکھتے جتنے اہتمام کے ساتھ ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی سب لوگ اتنے اہتمام نہیں کرتے کہ سب چاند دیکھنے کے لیے اپنی اپنی چھتوں پر پہنچ گئے یا باغ میں باہر نکل آئے، کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اب امیجن کریں جس انسان کو بے چینی سے رمضان کا انتظار ہوگا وہ یقیناً رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے باہر نکلے گا، کھڑکی سے باہر جھانکے گا، چھت پر جائے گا، گارڈن میں آئے گا، کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا۔ اس کو آپ اگر ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ اپنے والد سے 1 سال سے نہیں ملیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ فلاں ڈیٹ پر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو ایئرپورٹ پر دور سے اپنے والد نظر آتے ہیں، آپ کی خوشی بڑھ جاتی ہے، ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے، یا آپ بالکل فلیٹ موڈ میں ہوتے ہیں؟ ایکسائٹمنٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے والد کو 1 سال سے، 2 سال سے، 4 سال سے نہیں دیکھا تو جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ ان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ یہی کیفیت رمضان کا چاند دیکھ کر کچھ مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ جو بہت بے چینی سے رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو ان کو ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی ہے کہ اب میں یہ کروں گی، یہ کروں گی، یہ کروں گی، اللہ کو ایسے خوش کروں گی، ایسے نیکیاں کروں گی، ایسے قرآن سے تعلق قائم کروں گی کہ ان کو چاند دیکھتے ساتھ ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ مہمان کے ساتھ اس طرح سے ریلیٹیوٹی دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھیں مہمان آنے والے ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جن مہمانوں نے کل آنا ہے اللہ کرے وہ پرسوں آئیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور جب ہماری تیاری پوری ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کھانا بھی تیار کر لیا تو آپ چاہتی ہیں کل کا آتا مہمان آج آ جائے تاکہ جو فریش چیزیں ہیں وہ اس کو سرو آپ کر سکیں۔ تو اسی طرح سے رمضان کا معاملہ بھی ہے۔ جب آپ کی خواہش ہو رہی ہو کہ اچھا ابھی چاند نظر نہ آئے، اچھا ابھی چاند نظر نہ آئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ کی تیاری نہیں ہے، ابھی آپ تیاری کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب آپ نے آلریڈی تیاری کر لی ہوتی ہے تو پھر آپ بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے کل کا نظر آتا چاند آج نظر آ جائے۔ تو یہ رمضان کی مختلف ریزیمبلنس ہے جو مہمان کے ساتھ آتی ہے۔ ایک اور ریزیمبلنس رمضان کی مہمان کے ساتھ آتی ہے، ہمارے کلچر میں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، گناہ ثواب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے کلچر میں ایک چیز بہت پرومیننٹ ہے زیادہ تر خاندانوں کے اندر کہ جب مہمان آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے، اور جب مہمان جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی زیادہ تر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی نند آئیں باہر سے تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، پھر جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہماری روایت ہے، ہمارا کسٹم ہے، اسلام کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جب رمضان آتا ہے، رمضان ایسا مہمان ہے جو جب آتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے، اور جو جب جاتا ہے تو تحفے دے کر جاتا ہے۔ آتا ہے تو کون سا تحفہ لے کر آتا ہے؟ جب رمضان آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر 70 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے یا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو آپ کی ایک نیکی کا اجر آپ کو کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، آپ کے صدقے کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، آپ کی سنتوں کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کو 70 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا تحفہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمارے لیے اس طرح سے نیکیوں کے اجر کے تحفے لے کر آتا ہے۔ اب جب رمضان جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب رمضان جاتا ہے تو بھی ہمیں ایک تحفہ دے کر جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس تحفے کو ریسیو کرنے کے لیے آپ اور میں تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چھوٹی مخلوق ہو یا جائنٹ مخلوق ہو، ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ ہو یا گیلیکسی ہو، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بنانے کا مقصد بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اس مقصد کو بیان کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو لیکن کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، وہ میری عبادت کریں. تو آپ کی اور میری تخلیق کا مقصد کچھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا مقصد ہو گیا؟ عبادت کرنا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے اور آپ کو 5 پلرز دیے ہیں، جس کی ہم نے بالکل شروع میں بخاری کی روایت سے بات کی تھی، بنی الاسلام علی 5، ہر عبادت کا بھی ایک مقصد ہے. روزے کا الگ مقصد ہوگا، نماز پڑھنے کا الگ مقصد ہوگا، حج کرنے کا الگ مقصد ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے کا الگ مقصد ہوگا. تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے. جب یہ رمضان آئیں گے ہم روزہ رکھیں گے اور ہم پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا ایک انعام دیتے ہیں. اور وہ انعام سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ بقرہ کا ایک رکوع ہے آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 تک، جہاں پر پورے قرآن میں واحد مقام ہے جہاں پر رمضان کے روزوں کے احکامات، رمضان کے روزوں کا مقصد، رمضان کے روزوں کا فقہ سب بیان کر دیا گیا ہے. آپ کو باقی پورے قرآن میں روزوں کے متعلق، رمضان کے روزوں کے متعلق کوئی آیت نہیں ملتی. یہ ایک واحد مقام ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت کنسائز احکامات اور فقہ یہاں پر روزوں کا بیان ہو گیا ہے. باقی ڈیٹیل آپ کو احادیث سے مل جاتی ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ان آیات میں قرآن کی رمضان کے روزوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی اس رمضان کی عبادت کا انہی آیات میں دے دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیا کہا گیا آگے؟ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو. یہاں پر الفاظ آئے ہیں لعلکم کے. عربی زبان میں لعل استعمال ہوتا ہے جس کو 2 معنی میں لیا جاتا ہے. ایک اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ایریا کا کوئی فیوڈل لارڈ ہے، اس کے کام کرنے والے کوئی مزدور ہیں، لیبر ہیں. مزدور کہتا ہے بادشاہ سے کہ آپ میرا جو میں نے آپ کو ٹیکس دینا ہے اس میں کچھ ٹائم ایکسٹینشن دے دیں، میں ابھی آپ کو پے نہیں کر سکتا. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں تھوڑا ٹائم بعد دے دیتے ہیں. اور ایک انداز بادشاہ کا فوراً یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تمہارا ٹیکس معافی کر دیں. تو جب مزدور یا لیبر یہ سنتا ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تمہارا ٹیکس معافی کر دیں، تو کیا اس کو کچھ نہ کچھ شیورٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی کہ ہو سکتا ہے چانسز یہ ہیں کہ بادشاہ مجھ سے ٹیکس ہی نہ لے. اس لیے کہ بادشاہ کا کہنا اور کسی مزدور کا کہنا ان دونوں کی سینگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا مقصد رکھا لعلکم تتقون، اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو، تو چانسز ہیں کہ اللہ کے بندے تقوی میں سے کچھ پرسنٹیج حاصل کر لیں گے. دوسرا اس کا مفہوم اسکالرز یہ کرتے ہیں لعلکم کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کہا ہو سکتا ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو. اس کا مطلب ہے کہ یہاں شیورٹی نہیں دی گئی، لی تتقو نہیں آیا تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لعلکم، ہو سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم آتا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس اور تھکن کے علاوہ اس رمضان کے مہینے میں کچھ نہیں ملتا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان مسلمانوں میں شامل ہوں. تو رمضان کے روزوں کا ایک مقصد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں دیا گیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم روزے سے کیا حاصل کریں؟ تقوی حاصل کریں. اس تقوی کو ہم حاصل کریں. اب ہم نے کانشیس ہو کر اگر رمضان گزارا تو امید ہے اور چانسز ہیں کہ آپ اور میں تقوی کی نعمت حاصل کر لیں گے. رمضان میں بہت سی دعائیں مانگنے کی آپ کی اور میری لسٹ میں شامل ہونی چاہیے. دعاؤں کی کتاب کوئی نہ کوئی آپ کی فورٹریس آف دا مسلم ہے، یا کوئی بھی دعاؤں کی کتاب جو آپ ہینڈی رکھ سکتی ہیں اس کو ہینڈی رکھیں. ایک اپنے بیگ میں ڈالیں اگر آپ فریکوینٹلی گھر سے باہر آنا جانا کر رہی ہیں، اور ایک آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ پر ہونی چاہیے. نماز کے علاوہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام آپ نے اور میں نے کرنا ہے. اپنی دعاؤں کی لسٹ میں ایک یہ دعا شامل کر لیجئے. صحیح نریشن سے، صحیح روایت سے
ابو سلمہ سے یہ روایت ملتی ہے، ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ کیسے دعا مانگو. اللہم، اے ہمارے اللہ، انی، یقیناً میں، اسألوکا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، میں آپ سے مانگتی ہوں، کس چیز کو؟ علما نافعا، کون سا علم مانگتی ہوں میں آپ سے؟ نافع علم. اور کیا مانگتی ہوں؟ ورزقا طیبا، میں آپ سے پاکیزہ طیب رزق مانگتی ہوں. اور تیسری چیز کیا مانگنی ہے آپ نے اور میں نے؟ وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس دعا کے اندر ہمارے ایک ایک لمحے کا عمل آ جاتا ہے رمضان کے مہینے کا. تو آپ نے کانشیس ہو کر اس دعا کو اپنے رمضان میں شامل کرنا ہے. پہلی چیز مانگی گئی علم نافع. علم نافع کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں ایسا علم دے جو علم میرے اور آپ کے لیے روشنی کا باعث بنے، جو صحیح اور غلط میں پہچان کرا سکے، جو مجھے بتا سکے کہ کہاں میں صحیح عمل کر رہی ہوں اور کہاں میں غلط عمل کر رہی ہوں. لیکن یہاں پہ صرف علم نہیں مانگا گیا، اسالو کا علم نہیں آیا، بلکہ علم کے ساتھ بھی کون سا علم چاہیے؟ نافع علم چاہیے. ورنہ ویڈیو بنانا، مووی بنانا، تھیٹر میں کام کرنا، کوئی مووی کا سانگ بنا دینا، کوئی اپنی آڈیو البم بنا لینا، کیا یہ علم نہیں ہے؟ یہ بھی تو علم ہے. ہم کون سا علم مانگ رہے ہیں؟ ہم نافع علم مانگ رہے ہیں. نافع عربی زبان میں نافعن جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے. نافع علم عربی زبان میں وہ علم ہوتا ہے جو نہ صرف مجھے فائدہ دے بلکہ اوروں کو بھی فائدہ دے. اللہ اس رمضان مجھے ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق دے جو علم نہ صرف مجھے فائدہ دے بلکہ میری فیملی کو میرے ذریعے فائدہ دے، میرے دوستوں کو میرے ذریعے فائدہ دے، میرے ملنے والوں کو میرے ذریعے فائدہ دے. اللہ مجھے ایسا نافع علم دے جو رمضان میں بھی مجھے فائدہ دے اور رمضان کے بعد بھی مجھے فائدہ دے. نافع علم ایسا علم ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو جائے. نافع علم وہ علم ہے جو میری اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے. تو آپ نے اور میں نے اس رمضان انشاءاللہ نافع علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے زیادہ آتھینٹک، سب سے زیادہ کمپریہنسو اور سب سے ہائیسٹ لٹریچر علم کا نافع جو ہے وہ دنیا میں کون سا ہے؟ قرآن. تو میکسیمم آپ نے اور میں نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑنا ہے. تو ایک تو آپ کا اور میرا سوال ہونا چاہیے اللہ سے نافع علم کا، اور سوال کرنے کے بعد آپ نے اور میں نے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے اور پھر اپنا عمل آگے بڑھانا ہے. دوسری چیز جس کا دعا میں ذکر کیا گیا وہ ہے رزق طیب. طیب لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے اس میں دو فیکٹرز آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے طیب حلال رزق، اللہ ہمیں حلال رزق دے. اور دوسرا طیب کے اندر مفہوم آتا ہے، میننگز آتے ہیں خیر کے، خیر والا رزق دے اللہ ہمیں. یعنی ہم جو کھائیں وہ حلال بھی ہو اور جو ہمیں فائدہ بھی دے. اور ہم جانتے ہیں کہ رزق کے اندر کیا صرف کھانا پینا آتا ہے؟ کیا صرف میرا اور آپ کا خوراک کھانا یہ رزق میں آتا ہے یا بہت براڈ ٹرم ہے رزق؟ رزق کے اندر آپ کی اور میرے رشتے، آپ کی اور میری صلاحیتیں، آپ کا اور میرا وقت، آپ کی اور میری اولاد، آپ کے اور میرے مال، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں ایسا رزق دے جو حلال ہو اور خیر والا ہو. اللہ جہاں سے مال کمایا جائے وہ بھی حلال ہو، جہاں خرچ کیا جائے وہ بھی حلال ہو. جو مال میں اپنے بینک بیلنس میں جمع کروں وہ بھی حلال ہو تاکہ میری اولاد جب کھائے تو اس تک بھی حلال کا نوالا پہنچے. جہاں سے میں شاپنگ کروں اور جہاں میں شاپنگ کروں اور جس جگہ میں خرچ کروں حلال انداز میں خرچ کروں. اسی طرح سے اگر آپ اس کو کھانے پینے پر لے آئیں تو جس طرح رمضان کے مہینے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے، ایسے ہی آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی خوراک رمضان کے مہینے میں آپ کو اور مجھے فائدہ دے سکتی ہے. اس لیے کہ آپ اور میں جانتے ہیں نمبر ایک، اگر ہم حرام نوالے کی بات کریں تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حرام نوالا کھانا، خود کھانا یا اپنی اولاد کو کھلانا، یہ بہت سی انسان کے لیے آفتوں کا باعث بنتا ہے. انسان کے عمل صالح کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، انسان کے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اپنے مال کو حلال کرنا ہے،
اگر آپ کے گھر میں کسی بھی فارم میں کوئی بھی شکل حرام کی آ رہی ہے، انٹرسٹ کی آ رہی ہے، اس رمضان اللہ سے ٹوٹ کر دعا کریں، اللہ ہمارے رزق کو حلال کر دے، اللہ ہمارے رزق کو خیر والا کر دے، اللہ ہمارے رزق کو طیب کر دے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اور آپ نے اپنی باقی رزق کے اندر بھی اللہ سے اسی خیر کی امید رکھنی ہے۔ تو روزوں کے اندر ایسا کھائیں جس سے آپ کو صحت ملے، ایسا کھائیں جس سے آپ کو طاقت ملے، قوت ملے، ایسا کھائیں جس سے آپ کو عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس کے لیے کانشیس ہونا ضروری ہے۔ بہت سارا کھا لیا اور وہ جو ہم لوگوں کو ایک ایٹنگ سنڈروم ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، کھانا اچھا ہے لیکن یاد رکھیں جتنا کھائیں گے اتنی نیند آئے گی۔ آپ رمضان کے مہینے میں اپنا کھانا جو ہے وہ بیلنسڈ کر کے دیکھیے۔ آپ بیلنسڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نیند بھی کم ہو جائے گی اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بھی اچھا آ جائے گا۔ اور اس کے لیے بہت سے آپ کو بلاگز مل جاتے ہیں، بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں، آج کل بہت اویئرنیس آ گئی ہے۔ رزق طیب کھانے کی خاص کوشش کیجیے تاکہ آپ کی اور میری عبادت میکسیمم ہو سکے۔ پھر جو اگلی چیز آپ کی اور میرے لیے ضروری ہے، آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، فقہ القلوب، سنا ہے؟ فقہ القلوب محمد بن ابراہیم بن عبداللہ کی کتاب ہے، جس میں دل کے معاملات کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں علم کیا ہے؟ العلم غذاء العقول، عقل کی غذا کیا ہے؟ علم۔ پھر وہ کہتے ہیں والرزق غذاء البطون، پیٹ کی غذا کیا ہے؟ رزق جو ہم کھاتے ہیں۔ والذکر غذاء العقول، اور دلوں کی غذا کیا ہے؟ ذکر۔ تو اللہ کرے کہ اس رمضان آپ اور میں اپنی عقل کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، اپنے دلوں کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، اور اپنے پیٹوں کو بھی خیر والا رزق دے سکیں، تاکہ آپ اور میں میکسیمم اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگی تھی دعا کے اندر؟ عملاً متقبلاً، اللہ میرے ہر عمل کو قبول کر لے۔ دیکھیں عمل بہت لوگ کرتے ہیں لیکن قبولیت سب کو نہیں ملتی۔ اما پارا میں جو 30th پارا ہے قرآن کا، اس میں ایک سورت میں آیت آتی ہے جس میں آتے ہیں الفاظ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے۔ بظاہر دنیا میں بہت عمل کر رہے تھے، بہت نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچے تو ان کی نیکیاں راکھ بنا کر اڑا دی گئیں، ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں عاملۃ ناصبہ میں نہ شامل فرمائے۔ اللہ ہم خیر والا عمل کریں، اور ہم جو عمل کریں اس کے پیچھے ریزن بھی ہماری درست ہو، ہم رائٹ ریزن کے لیے عمل کریں، ہماری نیت خالص ہو۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک، آپ کی نیت کا خلوص، آپ کا لیول آف اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ والقلب متوجہ الی اللہ، آپ کا دل ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس وقت ہم یہاں بیٹھے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ مجھے سن رہی ہیں، میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ ہمارا اس وقت یہاں بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، تاکہ اللہ مجھے اس کا اجر دے۔ تو پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت میں والقلب متوجہ الی اللہ، آپ کا اور میرا دل اللہ کی طرف پوری متوجہ کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ محو ہو۔ دوسری چیز اسکالرز کہتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ رمضان میں آپ اور میں روزے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھیں گے، سحری اور افطار کے اوقات میں سنت کے مطابق احتیاط رکھیں گے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا رمضان قبولیت والا رمضان ہو جائے گا۔ تو آپ نے اور میں نے اس رمضان اس دعا کو کانشیس ہو کر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہمیں نافع علم دے، اللہ ہمیں طیب رزق دے، اور اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے، جو آلریڈی قبول ہو گیا، متقبلا، جس کو اللہ آلریڈی قبول کر چکا۔ اب آپ نے ایک دعا سیکھ لی اور آپ نے ایک چیز سیکھی، روزوں کا مقصد۔ کیا سیکھا تھا؟ میں بھول گئی۔ لعلکم تتقون، شاباش، یہ کیا ہے؟ روزوں کا مقصد۔ دوسری چیز آپ نے سیکھی کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں ابن ماجہ کی اس دعا کو شامل کرنا ہے۔ اب تیسری چیز آپ نے اپنے ذہن میں جو رکھنی ہے
وہ انشاءاللہ آپ کے رمضان کے ہر دن کو، ہر گھنٹے کو پروڈکٹیو بنا سکتی ہے. اور وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ نے اور میں نے کانشیس ہو کر رمضان گزارا تو آپ کی اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس کسی نے رمضان میں روزہ رکھا. اس وقت رمضان کے روزے کی اسپیسیفک بات ہو رہی ہے. اس وقت آپ نفلی روزوں کی بات نہیں کر رہے، محرم کے روزوں کی بات نہیں کر رہے، ذی الحج کے روزوں کی بات نہیں کر رہے. من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا. کس طرح؟ ایمانن، حالت ایمان میں، و احتسابن، اور اپنا سیلف ایویلیویشن کرتے ہوئے. تو کیا ہوتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب اس روایت کو سنتے ہیں. ہم میں سے اکثر نے یہ حدیث اپنے فیس بک پیجز پر پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم نے واٹس ایپ بھی خوب کی ہو، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہو. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے شروع کے حصے کو یاد رکھتے ہیں اور آخری حصے کو یاد رکھتے ہیں. من صام رمضان، جس کسی نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ہم بھول کیا جاتے ہیں؟ ایمان اور احتساب. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے اس کنڈیشن کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا. جو صحابہ آپ کے آس پاس موجود تھے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کس بات پر کہا؟ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے خلاف دعا کی ہے. 3 لوگوں کے حق میں نہیں، 3 لوگوں کے خلاف دعا کی ہے، اور میں نے ان تینوں دعاؤں کے بعد آمین کہا ہے. اب آپ سوچیں دعا کس نے کی؟ سب سے بہترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے. اور آمین کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان 3 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جس نے رمضان کے روزے پائے اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، یعنی وہ اپنے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا. عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں راغم عنفو، یعنی اس انسان کو ہیوملیٹ کیا جائے، اس انسان کی ناک گرد آلود ہو. ہم اپنی ناکوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، کتنا سیدھا رکھتے ہیں، اس لیے کہ ناک ہماری پرائڈ ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں راغم عنفو، اس کا ناک گرد آلود ہو جائے، وہ انسان ہیوملیٹ ہو جائے. اللہ کے رسول نے آمین کہا. اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر شامل ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں اس مقصد کو سمجھ سکیں جس مقصد کے لیے آپ پر اور مجھ پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے. اللہ کسی مقصد کے لیے اس مہینے کو بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آپ کو اور مجھے اپنی پہچان کرائی ہے. میں ہوں کون اصل میں؟ میرا جسم صرف اور صرف میری ضرورت کا طالب ہے، یا کوئی اور کمپوننٹ، کوئی اور ایلیمنٹ بھی ہے جس کو میری توجہ درکار ہے؟ ایک انسان 2 کمپوننٹ سے بنتا ہے، ایک ہے اس کا فزیکل بینگ اور دوسرا ہے اس کا اسپرچل بینگ. ہم جتنے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں، ہم جتنا ایڈ دیکھتے ہیں، ہم جتنا کمرشل دیکھتے ہیں، ہم جتنے بل بورڈ دیکھتے ہیں، فیل گڈ، لک بیوٹیفل، یہ سب کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ کی اور میرے جسم کی یا آپ کی اور میری روح کی؟ جسم کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جو باقی 11 مہینے ہم اپنی روح کو نگلیکٹ کر کے رکھتے ہیں، اس ایک مہینے میں اس روح کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اور میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے گزاریں گے، ایمان اور احتساب کے ساتھ کانشیس ہو کر تقویٰ حاصل کریں گے. یہ صرف میں اور آپ اپنے آئیڈینٹی کرائسس کو اسی وقت سالو کر سکتے ہیں. ورنہ جس طرح سے رمضان میں داخل ہوئے تھے اسی غفلت کے ساتھ رمضان سے نکل جائیں گے، اور پھر سے دوبارہ سے آپ کو اور مجھے ڈپریشن ہونے لگ جائے گا کہ اف یہ رمضان اچھا نہیں گزرا، اگلا رمضان آئے گا تو میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی کروں گی، اور میں یہ بھی کروں گی. ہم میں سے اکثریت کو، بلکہ میرا خیال ہے ہم میں سے 99.999% کو یہی فیل ہوتا ہے ہر رمضان کے 27ویں، 28ویں، 29ویں روزے میں کہ میں نے ویسا رمضان نہیں گزارا جیسا میں گزار سکتی تھی، میں نے ویسی نیکیاں نہیں کی جیسی میں کر سکتی تھی، میں نے ویسا صدقہ نہیں کیا جیسا میں کر سکتی تھی،
میں نے ویسا قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزارا جیسا میں گزار سکتی تھی. تو بہتر ہے کہ ابھی اس رمضان کے مہینے کو ہم اپنے لیے فائدہ مند بنائیں. میکسیمم ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اپنی روح کو جگائیں. وہ روح جس کو 11 مہینے ہم نیگلیکٹ کر کے پیرالائزڈ کر دیتے ہیں, اندھا بہرا گونگا کر دیتے ہیں, جو کومے میں چلی جاتی ہے, اس روح کو زندہ کرنے کا, اس کو خوراک دینے کا, اس کو جگانے کا, اس کو ریجوینیٹ کرنے کا یہ بہترین مہینہ ہے. اور یہ کام ہم ان 2 چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اگر یہ 2 ٹرمینالوجیز مجھے اور آپ کو اپنے رمضان میں یاد رہ گئیں تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا رمضان پروڈکٹیو گزرے گا. آپ نے اور میں نے اب یہی کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی گہری بات کی ہے کہ اس کے اوپر گارنٹی دے دی کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آخر کیا چیز ہے ایمان اور احتساب؟ کیسے میں ری اسٹارٹ کروں ایمان کا, کیسے میں زندہ کروں اپنے ایمان کو؟ آپ ایمان کی برانچز جانتے ہیں. ایمان کے کئی ایسپیکٹس آتے ہیں. ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. ایمان بالملائکہ, کس پر ایمان؟ فرشتوں پر ایمان. ایمان بالکتب, کس پر ایمان؟ کتابوں پر ایمان, جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. ایمان بالرسل, تمام انبیاء پر ایمان رکھنا بس سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایمان بالآخرہ, آخرت کے اوپر ایمان مضبوط کرنا. اور ایمان بالقدر, اپنی ڈیسٹنی کے اوپر راضی رہنا جو اللہ نے بنائی ہے. اب جب آپ ان اینگلز کے ساتھ, ان ایسپیکٹس کے ساتھ رمضان میں کانشیس ہو کر زندگی گزاریں گی, روزے رکھیں گی, اپنے وقت کو گزاریں گی, تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف نہ کرے؟ ایمان باللہ کو دیکھیے, رمضان میں آپ کا اور میرا ایمان باللہ کیسے مضبوط ہوتا ہے. ہم سمپل ایک بات کیا کہ آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے, رمضان گزارا, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پریکٹیکلی ایمان کہاں کہاں آپ کو اور مجھے محسوس ہوتا ہے؟ کہاں کہاں آپ اور میں اس ایمان کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ سے آپ اور میں اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام عبادات کا اجر انسان کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی عبادت کے لیے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. آپ دیکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کی باقی جتنی بھی عبادات ہیں, جو ہم نے 5 بیسک عبادات کی بات کی تھی شروع میں بالکل بخاری کی نریشن سے, وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں اور لوگوں کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو مسلمان ہونا ہے, شہادہ دینی ہے, تو یقیناً وہ کسی انسان کے سامنے کلمہ پڑھے گا. آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں تو لوگ آپ کو اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. آپ اور میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کو اور مجھے زکوٰۃ کس کو دینی ہوتی ہے؟ دیواروں کھڑکیوں کو کس کو دینی ہوتی ہے؟ انسانوں کو دینی ہوتی ہے. تو انسان کا ایلیمنٹ, پبلک ایلیمنٹ یہاں پر بھی آ جاتا ہے. آپ اور میں حج کرتے ہیں تو ملین لوگوں کے سامنے آپ اور میں حج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. رمضان کا روزہ, کئی ایسے موقع آتے ہیں روزے کے دوران جس میں آپ اور میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں. دنیا کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہو کہ میرا روزہ ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کرنے جائیں, آپ سے مراد آپ نہیں, کوئی بھی انسان, آپ پر نہیں انگلی اٹھا رہی میں, آپ وضو کرنے جائیں اور سخت گرمی اور سخت پیاس, اور آپ نے کوشش کے باوجود سحری میں بہت اچھا سا دہی کھانے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کا دل نہیں کیا. اب آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور ابھی صرف 2 بجے ہیں. آپ گھڑی مڑ کر دیکھتی ہیں اور کبھی کبھی وہ بچے کہتے ہیں کہ ٹمی گراؤل بھی کر رہی ہوتی ہے. پیٹ بولتا ہے نا آپ کا جس پیٹ بولتا ہے نا آپ کا جسم آپ کو چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے, اور پھر آپ اس وقت اپنے جسم کو اپنی روح کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں اور آپ گھڑی دیکھ کر فوراً کیا کہتے ہیں, نہیں ابھی تو مغرب میں 3 گھنٹے پڑے ہیں, ابھی تو مغرب میں 4 گھنٹے پڑے ہیں, ابھی تو میں روزہ نہیں کھول سکتی. ہم اکیلے ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, لیکن ہم کلی کرتے ہوئے, وضو کرتے ہوئے 1 گھونٹ پانی بھی حلق سے نہیں اتارتے. انفیکٹ اگر ہمیں فیل ہو کہ زیادہ حلق میں چلا گیا تو ہم تھوک تھوک کر اور حلق خشک کر لیتے ہیں. یہ ہے ایمان باللہ. اللہ پر ایمان آپ کا اور میرا ایسا ریوائیو ہوتا ہے کہ تنہائی میں بھی ہم گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, خطا کرنے کا سوچتے بھی نہیں رمضان کے مہینے میں.
یہ آپ کا اور میرا ایمان ہوتا ہے. آپ گاڑی میں اکیلی جا رہی ہیں, آپ کیسٹ پلیئر میں کیا سنتی ہیں, گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے, کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ آپ کو روک لیتا ہے کہ اچھا تم اپنی سی ڈی مت لگاؤ, تم تلاوت لگا لو. آپ اپنے ہیڈ فونز کانوں میں لگا کے, یا آپ کی بیٹی 18 سال کی 16 سال کی اپنے ایئر پلگز لگا کر بیٹھی ہے, آپ کو کیا پتا وہ کیا سن رہی ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے, کون جانتا ہے وہ کیا سن رہی ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو ایمان باللہ آپ کا اور میرا رمضان کے مہینے میں ریوائیو ہوتا ہے. یہ ایمان باللہ ہے کہ اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. باقی 11 مہینے یہ ایمان باللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, جب ہم غیبت بھی کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے ہم غیبت کر رہے ہیں, ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم دھوکہ دے رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ غصے میں اس کو بلی بھی کر دیتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ تھوڑا اوور ہو گیا, لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. تو رمضان میں یہ ایمان باللہ خاص مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ باقی 11 مہینے میں یہ کام آ سکے, اس کا خزانہ جمع ہو سکے. ایمان بالملائکہ کیسے آپ کا اور میرا ریوائیو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے 2 فرشتے تو دے دیے جو آپ کی اور میری سارے ریکارڈ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے کئی فرشتوں کو آپ کے اور میرے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. جو عمل آپ اور میں کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ کی اور میری مدد کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم ایسے عمل کرنا چاہتے ہیں, برے سے برا مسلمان بھی, بیئر منیمم پر عمل کرنے والا مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسے کچھ اچھے کام کرنے ہیں, اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارے یہ کچھ اچھے کام قیامت میں اللہ کے سامنے پریزنٹ ہوں گے. امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو اور مجھے بتا دی ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے کہ جب بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی اس نیکی میں مدد کرتے ہیں. آپ نے اور میں نے سورہ فصلت کی آیت پڑھی ہے, سورہ فصلت جس کو حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں. حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا, یقیناً جو لوگ جب کہتے ہیں ربنا اللہ, اللہ میرا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں. جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ نے نیک کام کرنا ہے اور اب آپ اس پر اسٹیڈ فاسٹ ہو گئیں تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, کون آتا ہے ان کے اوپر؟ فرشتے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, مت تم خوف زدہ ہو, مت تم رنجیدہ ہو. یہ فرشتہ آپ کو اور مجھے جائے نماز پر کھڑا نہیں کر دیتا, لیکن یہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ایک اچھا خیال ضرور ڈالتا ہے, ہمت ضرور دلاتا ہے. سورہ قاف اگر آپ پڑھیں تو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو قرین کہا ہے. عربی زبان میں قرین کا لفظ قاف را یا نون, قرین آتا ہے بیسٹ کلوز فرینڈ کے لیے, بلکہ ایسا فرینڈ جس کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کرنا چاہیں, جس کے ساتھ آپ میکسیمم ٹائم گزارنا چاہیں, قرین ایسا دوست ہوتا ہے. اب آپ اور میں خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے اور آپ نے فرشتے کو کیا قرین بنایا ہے. سورہ قاف کے اندر یہ خوبصورت آیات موجود ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیسٹ فرینڈ قرین ایک جگہ فرشتوں کو کہا اور ایک جگہ شیطان کو کہا. یعنی جو نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا قرین کون بن جاتا ہے؟ فرشتے. اور جو گناہوں کے لائف سٹائل پر زندگی گزارتے ہیں, جو اللہ کے خوف سے بالکل غافل ہوتے ہیں, ان کا ساتھی کون بنتا ہے؟ شیطان. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وقال قرینہ, اور اس کا قرین کہے گا, اس کا بیسٹ فرینڈ کہے گا. کون ہے یہ قرین؟ یہ فرشتے ہیں جو آپ کی اور میری نیکی کرنے میں مدد کرتے ہیں, حوصلہ دلاتے ہیں. ھذا ما لدی عتید, جب اللہ کے سامنے روز محشر آپ کے اور میرے اعمال پیش کیے جائیں گے تو یہ فرشتے کہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے, میں اس کا دوست ہوں, اللہ اس کے ان نیک اعمال کو قبول فرما لے. سورہ قاف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قرینہ, اس کا قرین کہے گا, اس کا بیسٹ فرینڈ کہے گا ربنا, اے ہمارے رب, ما اطغیتہ, میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا, میں نے اس کو غلط راستے پر نہیں چلایا, میں نے اس کو ڈیوینٹ راستے پر نہیں چلایا, ولکن کان فی ضلال بعید, یہ تو خود ہی جو تھا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یہ کون ہے قرین, فرشتہ یا شیطان؟ شیطان, جو آج آپ کا اور میرا بیسٹ فرینڈ بن کر آپ کو اور مجھے خوب دھوکے دیتا ہے, آپ کو اور مجھے کہتا ہے او ہو کیا ہو گیا, سنت ہی تو ہے, فور گاڈ سیک اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہی شیطان جو آپ کو اور مجھے کہتا ہے کم آن کیا ہو گیا اگر میٹ پر زیادہ غصہ کر لیا, آفٹر آل تمہارا رائٹ تھا, اتنا مہنگا کرسٹل کا گلاس بھی تو توڑ دیا تھا.
وہی شیطان جو آپ کو اور مجھے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی غصے کا شکار کر دیتا ہے، اور جو ٹین ایج بچیاں بیٹھی ہیں ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ روٹ کروا دیتا ہے۔ یہی شیطان ہے جو قیامت میں آپ کو اور مجھے بالکل تنہا چھوڑ دے گا، جن لوگوں نے اس کو اپنا ساتھی دنیا میں بنا کر رکھا تھا۔ تو ایمان بالملائکہ آپ کا اور میرا ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ جب نیکی کا ارادہ کریں گے اس رمضان میں، امید رکھیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ آپ پر فرشتوں کو نازل کرے گا جو فرشتے آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح سے رمضان کے مہینے میں ایمان کا یہ اینگل، ایمان بالملائکہ کا، آپ کا اور میرا سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا ایمان کب مضبوط ہوگا؟ جب میں کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کروں اور اس وقت مجھے خیال آئے ہمت تو نہیں ہو رہی، اللہ ہمت دے گا اور اللہ انشاءاللہ فرشتوں سے میری مدد کروائے گا۔ آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ پھر ایمان کا ایک ایسپیکٹ آتا ہے ایمان بالکتب، یعنی کہ ان کتابوں پر ایمان رکھنا جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ طبرانی کی اوتھینٹک نریشن کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی وہ سب کی سب رمضان کے مہینے میں نازل کی گئیں، اور قرآن کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر الرمضان، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں سے آپ رمضان کا ذکر کریں تو ان کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے رمضان کا سن کے؟ روزے۔ ہمارے ذہن میں پہلے قرآن تو نہیں آتا۔ آپ رمضان کا ذکر کریں تو پہلی چیز جو آئے گی، جو پہلی چیز آپ ذہن میں سٹرائک کرے گی وہ روزے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو آپ کا اور میرا اس رمضان میں اللہ کی کتابوں پر ایمان کیسے بڑھنا چاہیے کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی فائنل کتاب ہے یعنی القرآن، اس کے ساتھ میں میکسیمم ٹائم گزاروں، اس کے ساتھ میں میکسیمم وقت گزاروں۔ نہ صرف میں اس کی تلاوت کروں بلکہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، میں اس پر تفکر کروں، میں اس کو حفظ کرنے کی کوشش کروں، میں اسے نماز میں پڑھوں، قیام میں پڑھوں، میں اسے تراویح میں سنوں۔ میکسیمم اس رمضان میں مجھے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے۔ جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گی تو آپ کا ایمان بالکتب ریوائیو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس کتاب پر ایمان بڑھائیں گے، اور یہ مہینہ ہے خاص طور پر جس میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو شیئر کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو بنانا ہے قرآن کا مہینہ۔ حدیث میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے اصل میں جو رمضان کا مہینہ ہے۔ ایمان بالرسل ہمارا کیسے ریوائیو ہوتا ہے؟ ہم روزے کس کی سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ کو یہ چیزیں روایات میں مل جاتی ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں روزے کی عبادت کسی نہ کسی فارم میں موجود رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے ساتھ اتمام حجت کر دیا گیا۔ فائنل اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیے۔ ہم سحری کھاتے ہیں انہی اوقات میں جن اوقات میں قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم دن بھر میں وہی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ ہم وہی دعائیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مانگا کرتے تھے۔ ہم ویسے ہی افطار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات میں کیا کرتے تھے۔ ہم تراویح اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے۔ ہم اسی طرح قیام اللیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ یہ سب کرتی ہیں تو آپ کس کی پیروی کر رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے آپ کا اور میرا ایمان بالرسل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کے نقش قدم پر باقی 11 مہینے بھی چلنا ہے۔ باقی 11 مہینے کے لیے ان کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو بھی مجھے فالو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اطاعت کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنت کو صرف سنت کہہ کر نگلیکٹ کر دینا اس کے لیے سخت وعید ہے۔
آپ قرآن کی آیات اٹھا کر پڑھیں، تقریباً 41 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کی بات کی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس طرح سے ایمان بالرسل آپ کا اور میرا ریوائو ہوتا ہے جب ہم رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان بالآخرہ آپ کا اور میرا کیسے ریوائو ہوتا ہے؟ آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں، دنیا میں کہیں پر 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 19 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 17 آورز کا روزہ ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں کے ایریاز میں، مختلف کانٹیننٹ میں مختلف ٹائم پیریڈ کے روزے ہوتے ہیں۔ کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی فیسلٹیز ہوں، بہرحال مسلمان امت میں آج بھی روزے کی عبادت موجود ہے۔ آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں، اپنی دنیا کو، اپنے بظاہر زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشن کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا للصائمی فرحتانی، روزہ دار کے لیے 2 پلیجرز ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کون سی؟ فرحۃ عند فطرہ، وہ خوشی، وہ پلیجر جو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو ملتا ہے۔ آپ کو پانی کا وہ گھونٹ ذرا یاد کر لیں جو آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتی ہیں، جو آپ روزہ کھولنے کے لیے اتارتی ہیں، چاہے وہ پانی کا گھونٹ تھا، چاہے وہ ٹینک تھا، چاہے وہ کوئی بھی ڈرنک تھی، چاہے وہ کوئی بھی جوس تھا، چاہے دودھ تھا، وہ پہلا ڈرنک کا جو آپ کا سپ اندر جاتا ہے وہ آپ کی وینز تک کو ریفریش کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 پلیجرز ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا اس کو پلیجر کب ملے گا؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وہ پلیجر اس کو اس وقت ملے گا جب وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور جب اس کا اللہ اس کو اس روزے کا اجر دے گا۔ تو آپ کے اور میرے لیے ایمان بالآخرہ ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گی تو اللہ دنیا میں تو مجھے اس کا ثواب دے گا ہی دے گا، اللہ ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا کر تو دے گا ہی دے گا۔ جب میں آخرت میں اللہ سے ملاقات کروں گی تو اللہ اس کا خاص انعام مجھے دیں گے۔ تو اس طرح ہمارا ایمان بالآخرہ ریوائو ہوتا ہے۔ ایمان بالقدر، اپنی ڈیسٹنی کے اوپر راضی رہنا، یہ آپ کا اور میرا کیسے ریوائو ہوتا ہے؟ آپ کو اور مجھے رمضان کے مہینے میں ایک خاص رات کو تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سال کے تمام احکامات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لوح محفوظ سے وہ سارے احکامات، رزق، مال، دنیا، زندگی، موت، یہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ کی حضور معافی مانگتے رہیں اور اللہ کی سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ جب ہم لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا ایمان بالقدر ریوائو ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھ دیا میں اس پر راضی ہوں، تو ہم خوب دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ صدقہ اور دعا 2 ایسے ایلیمنٹ ہیں جو تقدیر کے لکھے کو بدل سکتے ہیں، اسی لیے ہم اس رات خوب عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اس رات میں عبادت میں گزارنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ تو ایمان کے یہ سارے اینگل آپ کے اور میرے سامنے رمضان کے روزے کے ذریعے آتے ہیں۔ اب جب آپ اور میں روزہ رکھیں گے تو ہم ایمان کے ان سارے اینگلز پر فوکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اللہ پر ایمان بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے فرشتوں پر ایمان بھی مضبوط کرنا ہے۔ خوب نیک کام کے ارادے کریں، اللہ آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرائے گا۔ ہم نے ایمان بالکتب بھی کرنا ہے، اپنا وقت میکسیمم قرآن کے ساتھ گزاریں۔ آپ اٹھیں تو قرآن پڑھیں، آپ سونے لگیں تو قرآن پڑھیں، آپ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، لیکن سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے اس لیے کہ بعض صحابہ کے لیے آتا ہے کہ بعض صحابہ 10 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، بعض کے لیے آتا ہے کہ 7 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، بعض کے لیے آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ رمضان کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اگر ایک مسلمان رمضان میں اپنی کور ٹو کور سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک تلاوت مکمل نہ کر سکے تو اس انسان کو اپنے بارے میں منافقت کا شبہ ہو جانا چاہیے۔ کوشش کر کے کم سے کم ایک قرآن مکمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ہم تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تو تیز پڑھ نہیں سکتی۔ تیز پڑھنا مقصد نہیں ہے، کوانٹیٹیولی پڑھنا مقصد نہیں ہے، ایک مرتبہ تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آہستہ پڑھتے ہیں
آپ جلدی تھک جاتی ہیں یا آپ پورا قرآن کی تلاوت رمضان میں مینج نہیں کر پائیں گی تو آپ رمضان کے آنے سے پہلے تلاوت شروع کر دیں. آپ کل سے تلاوت شروع کر دیں, آپ آج رات سے تلاوت شروع کر دیں. کیا معلوم ہم میں سے کتنوں کو رمضان نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی بھی 7 سے 8 دن ہیں, کیا معلوم کس کو ملک الموت دوبارہ آ کر دیکھ لیں اور اس دن اس کے جانے کا دن ہو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ساتھ صحت, ایمان کے اور بہت ساری طاقت کے عمل صالح کی رمضان میں داخل فرمائے. لیکن مومن اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہے. مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. تو آپ نے اور میں نے اس طرح سے ایمان بالکتب کو مضبوط کرنا ہے کہ میکسیمم ٹائم قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق روزہ رکھیے, آپ کا ایمان بالرسول مضبوط ہوگا. آپ اس بات کی امید رکھیے کہ اس دنیا میں جو بھی مشکل اٹھائیں گی, روزہ رکھ کے جو بھی تکلیف ہوگی, جو بھی مشقت اٹھائیں گی, آپ روزہ رکھ کے کہیں میں دورہ قرآن پر جا رہی ہوں تو میں تو بہت تھک جاؤں گی. ایمان رکھیں, یہ جانے کا اجر آپ کو اللہ دے گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو اس طرح سے اپنے ایمان بالآخرہ کو مضبوط کیجئے کہ ہمت کے ساتھ عمل صالح میں ڈٹ جائیے اس رمضان میں. اور ایمان بالقدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے. اسکالرز کہتے ہیں کہ کوشش کر کے آخر کی 10 راتیں جو آتی ہیں, آخری عشرہ, تھوڑی تھوڑی عبادت کوشش کر کے آپ 10 کی 10 راتوں میں کر لیں. طاق راتوں میں تو خاص اہتمام کریں, لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کی ایون نائٹس آتی ہیں, جیسے 22 آ رہی ہے, 24 آ رہی ہے, 26 آ رہی ہے, 28 آ رہی ہے, آپ اس میں بھی تھوڑی تھوڑی عبادت کا اہتمام ضرور کریں. تو ایک چیز آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشن سے سیکھ لی کہ اس رمضان آپ نے کس کے ساتھ گزارنا ہے, ایمان کے ساتھ گزارنا ہے. دوسری کون سی ٹرمینالوجی ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے؟ احتساب. احتساب کیا ہے؟ احتساب سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یوں سمجھ لیں احتساب تقوی کا ایک نام ہے. تقوی کو ہی احتساب کہتے ہیں. روزے کا مقصد یہی تھا نا کہ تمہیں تاکہ تقوی نصیب ہو جائے. جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو تقوی مل جاتا ہے. جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنا حساب خود لوں گی, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ نے تو آپ کا اور میرا ایک دن حساب لینا ہی ہے, تو ہم خود دنیا میں کانشیس ہو کر زندگی گزاریں. احتساب اور تقوی بہت ملتے جلتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کیا ہے؟ کانٹے دار راستے پر ایسے چلنا کہ کسی کانٹے پر, کسی اسپائک پر آپ کا قدم نہ پڑے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا. تقوی کیا ہے؟ اکیلے ہوں, تنہا ہوں, تب بھی وہی کرنا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. تقوی کیا ہے کہ آپ اور میں اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کریں. ہم تقوی یہ ٹرمینالوجی اسلام میں بہت زیادہ سنتے ہیں, اور قرآن کے اندر تقریباً 258 الفاظ جو ہیں وہ اس تقوی کے روٹ ورڈ سے آتے ہیں. تقوی کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. آپ میں سے جو عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کوئی لفظ بناتے ہیں یا انگریزی میں کوئی لفظ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ الفابیٹ سے بنتا ہے, اردو میں حروف تہجی سے بنتا ہے. عربی زبان میں وہ سرٹن کمبینیشن سے بنتا ہے. جیسے ایک کمبینیشن ہے کاف تا با, کتاب کا روٹ ورڈ ہے. اب کتاب بھی اس سے بنے گا, کتیب بھی اس سے بنے گا, مکتب بھی اس سے بنے گا, کتبہ بھی اس سے بنے گا, کتب بھی اس سے بنے گا. سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, کاف تا با. روٹ ورڈ کو یوں سمجھ لیں جیسے پھلوں کے اندر سیڈ ہوتا ہے. اب جیسا سیڈ ہوتا ہے ویسے ہی پھل نکلتا ہے, یا ایسی پاسبلٹی ہے کہ میں بیج تو جا کے ڈالوں پپیتے کا اور نکل آئے آم؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا جنت میں ہو سکتا ہے, صرف وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی پاسبلٹی ہے, دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو جیسے پھلوں کے بیج ہوتے ہیں, جس بیج کا جو پھل ہوگا, جس پھل کا جو بیج ہوگا وہی درخت آئے گا. جیسے روٹ ورڈز ہیں, یہ روٹ ورڈ بھی اسی لفظ سے ملتے جلتے مفہوم میں آتے ہیں. تقوی کی کئی ڈیفینیشنز آپ کو ڈکشنریز میں مل جاتی ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ یہاں سے جب اٹھیں, اگر عربی میں نہیں تو کم سے کم اردو میں آپ کو تقوی کی یہ ڈیفینیشن یاد ہو جائے. یہ ایک بہت پروفاؤنڈ ڈیفینیشن ہے جو عربک ڈکشنریز کے اندر آپ کو مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں تقوی کے 4 لیولز ہیں, یعنی تقوی 4 چیزوں کا نام ہے. ایک التقوی. کیا ہے تقوی؟ ہی الخوف من الجلیل. جلیل
जलाल वाले रब का खौफ रखना, अपने अल्लाह के मेजेस्टी वाले अल्लाह का खौफ रखना। आप सूरह नाजियात आयत नंबर 40 और 41 में पढ़ती हैं, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बी, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, जिसको खौफ हुआ, व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को टेम्पटेशन से रोका, गलत टेम्पटेशन से रोका, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? जन्नत होगा। तो खौफ आपको और मुझे अल्लाह का रखना, ऐसा खौफ जो आपको और मुझे गुनाहों से दूर कर दे और नेकी में दौड़ा दे, ऐसा खौफ अल्लाह का होना चाहिए। ऐसा खौफ नहीं जो मुझे और आपको पैरालाइज्ड कर दे, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कभी आपने किसी डरने वाले को देखा है कि जंगल में जा रहा हो, उसको शेर नजर आ जाए, आमने सामने शेर भी खड़ा है और खुद भी साहब खड़े हैं, और उसको देखकर बोले जा रहे हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और भागने का कोई काम ना करे। इसको डर लगना नहीं कहते। डर लगने में ये एलिमेंट शामिल है कि आप डरें और प्रिकॉशनरी स्टेप लें। तो पैरालाइज्ड हो जाना तकवे के खौफ में शामिल नहीं है, बल्कि पहला लेवल है तकवा का, ऐसा खौफ रब्बुल इज्जत का, जलील रब का, जलाल वाले रब का, कि आपको अमल में दौड़ा दे। अब यहाँ पर कहीं छोटा सा कोई एक कॉकरोच आ जाए और मैं कहूं मैंने वहां तीसरी खातून के पास एक कॉकरोच देखा है, और आप सब लोग कहें डर लग रहा है, डर लग रहा है, और अपनी जगह से हिल कर ना दें, तो उसका क्या मतलब है? आपको कोई डर वर नहीं लग रहा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपकी बेटी आपसे कहती रहे अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू। अम्मी कहे बेटा तेरा फ्रिज से मेरे पानी का ग्लास आके देना, क्या है हर वक्त सब काम मुझे ही कहती रहती है। तो अम्मी आई लव यू की गर्दान बेकार हो गई। इसी तरह से हम जुबान से कहते रहे मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन वो डर मुझे गुनाहों से ना रोक सके, वो डर मुझे नेकियों पे आगे ना दौड़ा सके, तो इसका मतलब है कि मेरा वो डर का दावा झूठा है। तो तकवा का पहला लेवल क्या है? अत्तक़वा हियल खौफु मिनल जलील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किंजुल आमाल में दुआ आती है, दुआ तो काफी तवील है, उसका हिस्सा है वजअल खशियतका अख़वफ़ल अशियाइ इंदी, अल्लाह तमाम चीजों के मुकाबले में मुझे अपना खौफ अता कर दे, ऐसा खौफ जो मुझे अमल में दौड़ा दे। सूरह रहमान के आखिर में आता है तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बहुत मेजेस्टी वाला है, बहुत बरकत वाला है वो रब जिसका नाम ऑनर वाला है। ये जलाल लफ्ज आप कहती हैं उर्दू में अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये जल्ला का लफ्ज अरबी जुबान में भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से अल जलील से डरना, खौफ रखना, ताकि आप और मैं अमल कर सकें। सूरह मोमिन पढ़ें तो वहां पर फिरौन के कौम में से दो लोगों का जिक्र आता है जिनको मोमिन कहा गया, नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अल्लाह के रहमत से और अल्लाह ने उनको जो खौफ का इनाम दिया था उसकी वजह से फिरौन के दरबार में खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम की सपोर्ट की थी, और उनको जो इनाम दिया गया था वो खौफ का इनाम था। उस खौफ ने उनको अमल पर दौड़ा दिया था। तो पहली चीज क्या है? तकवा का लेवल आपने और मैंने इस रमजान में अचीव करना है, अल्लाह का ऐसा खौफ जो आपको और मुझे कहाँ दौड़ा दे? अमल में दौड़ा दे, नेकियों में दौड़ा दे और गुनाहों से दूर कर दे। दूसरा लेवल है इस तकवा का वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना। यहाँ व तिलावती बित्तंजील नहीं आया, जो नाजिल किया गया है उसकी तिलावत करना, ये नहीं आया। क्या आया है? वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना। इस रमजान ना सिर्फ मैं और आप कुरान को तिलावत करेंगे, ना सिर्फ आप और मैं कुरान को समझेंगे, बल्कि आप और मैं इस मर्तबा हिम्मत करके कुरान के अहकामात को समझते जाएंगे और अमल में लाते जाएंगे। एक बहुत अच्छी सी मिसाल किसी ने दी, उन्होंने कहा कि आप बुफे में जाते हैं तो वहां पर आपके सामने मेज भरी ही होती है, बहुत सारे खाने होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो एक ही प्लेट के ऊपर पहाड़ बना लेते हैं, बस 10 तरह की सैलेड है तो 10 तरह की सैलेड एक ही प्लेट में डाल दी, और उसके बाद वो आते हैं और क्या करते हैं और उस खाने का क्या हाल होता है। क्वांटिटेटिव में 10 कुरान खत्म करूंगी किसी ने कह दिया, और एक कुरान के हुक्म पर अमल नहीं किया तो क्या फायदा? तो प्लेट भरने से पहले ये देखें आपको भूख कितनी है। आप देखें एक जमाना था, अगर आप अपनी नानी दादी से पूछें तो आपकी नानी दादी यकीनन ये कहती होंगी खाने से पहले कुछ नहीं खाते पेट भर जाता है। सुना है आप लोगों ने कभी? खाने से पहले कुछ नहीं खाओ पेट भर जाएगा। आजकल हम खाने से पहले क्या खाते हैं?
एपेटाइजर खाते हैं कि नहीं खाते एपेटाइजर? आपके मेन कोर्स से पहले एपेटाइजर आता है, लेकिन डिपेंड करता है आपको कितनी भूख लग रही है। कभी कभी आप एपेटाइजर भी बहुत अच्छी तरह खाते हैं और मेन कोर्स भी जो आपका आता है मील वो भी आप खूब मजे से खाते हैं। कभी कभी एपेटाइजर खा के ही पेट भर जाता है। तो डिपेंड करता है आपको भूख कितनी है। ऐसे लगता है रमजान के महीने में अल्लाह ताला कुरान का एक दस्तरख्वान बिछा देते हैं। छोटी नेकियां, बड़ी नेकियां, जाहिरी नेकियां, बातनी नेकियां, लोगों को नजर आने वाली नेकियां, लोगों को ना नजर आने वाली नेकियां, मीठी नेकियां, कड़वी नेकियां। कड़वी नेकियां भी होती हैं, आपको पता है? कुछ दिलों को खुश करने वाली नेकियां, कुछ दिल जलाने वाली नेकियां। इसलिए कि बाज नेकियां ऐसी होती हैं जिनको बज़ाहिर करके मजा नहीं आ रहा होता, लेकिन डीप इनसाइड सुकून होता है कि चलो मैं अल्लाह की बात मान रही हूँ। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे सामने, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस रमजान ना सिर्फ कुरान की तिलावत करें, बल्कि हम कुरान को समझने के लिए भी अपने अपने घर के नजदीक जहां पर कुरान पढ़ाया जा रहा है वहां जाकर बैठें और कुरान को समझें। और फिर हम देखें अपनी अपनी भूख के हिसाब से कि क्या अभी मुझे सिर्फ एपेटाइजर वाली नेकियां करनी है हल्की फुल्की, या मैं हल्की फुल्की नेकियों में आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मुझे मेन कोर्स के जरिए हैवी नेकियां करके, बड़ी नेकियां करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। हम में से हर एक को खुद डिसाइड करना होगा कि मैं ईमान में किस जगह पर हूँ। जो ऑलरेडी नेकियां कर रहे हैं उनको इस कुरान के दस्तरख्वान से अपनी नेकियों में इखलास पैदा करना होगा, और जो अभी बहुत पीछे हैं उनको एपेटाइजर वाली नेकियां अपनी जिंदगी में लेकर आनी होंगी। कितने लेवल हो गए तकवा के? 2 लेवल हो गए। एक क्या है? खौफ, अल खौफ मिनल जलील। दूसरा क्या है? वल अमलु बित तंजील। आप चाहें तो आपको अरबी यहाँ बैठे बैठे याद हो सकती है अगर आप मेरे साथ बोल लेंगे। तीसरा लेवल है तकवा का, या तीसरी चीज या तीसरा एलिमेंट जो तकवा में आता है वो है वर्रदा बिल कदर या वर्रदा बिल कलील। दोनों तरह से आता है। अपनी डेस्टिनी पर राजी रहना, अपनी तकदीर पर राजी रहना, या वर्रदा बिल कलील, थोड़े पर राजी रहना। अल्लाह ने थोड़ा दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कम दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे माँ बाप दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बच्चे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बहन भाई दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा शौहर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो नहीं दिया, स्कॉलर्स कहते हैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम होगा कि अरबी जुबान में शुक्र के कई दर्जे बताए जाते हैं। जो शुक्र का आखिरी लेवल है, आखिरी दर्जा है, वो उस लेवल को कहा जाता है जिसमें वो शुक्र किया जाता है जब आपको कोई चीज नहीं मिली या कोई चीज अल्लाह ने आपसे छीन ली, उस पर भी अल्लाह का शुक्र। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में मुझे मुश्किल में डाल दिया, उम्मीद है कि अल्लाह आखिरत मेरी आसान करेगा। तो जो है उस पर राजी रहना। हाँ, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दुनिया के मामले में है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, और दीन के मामले में हमारा मामला उल्टा। हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और फिर हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, और हम दीन के मामले में अपने से नीचे वाले को देखते हैं। अरे वो इतना झूठ बोलती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। अरे वो दौरे कुरान में भी नहीं जाती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दौरे कुरान में भी जाती हूँ। नहीं, नेकियों में आपको और मुझे आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ना है। अल्लाह के सामने सुरखरू होने के लिए थोड़े पर दुनिया पर राजी रहना है और नेकियों में आगे से आगे बढ़ना है। तीसरा लेवल क्या हो गया? वर्रदा बिल कदर। चौथा लेवल है वल इस्तेदादु लियौमिर रहीम। जिस दिन अल्लाह से मिलेंगे उस दिन की तैयारी करना। अल्लाह करे जिस दिन हमें मौत आए वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। हमने बिल्कुल शुरू में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। और स्कॉलर्स कहते हैं कि कलमा अदा करना इतना आसान नहीं होता मौत के वक्त, इसलिए कि मौत के वक्त इंसान की जुबान पर वो चीज आती है जो उसको बहुत प्यारी होती है। अगर जिंदगी भर मैंने कलमे के तकाजे पूरे नहीं किए तो मौत के वक्त मेरी जुबान पर कलमा नहीं आ सकता। अगर जिंदगी भर मैंने कलमे के तकाजे पूरे करने में वक्त गुजार दिया तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे मौत कलमे पर आएगी। वरना दुनिया में जो मुसलमान मरते हैं और जो डॉक्टर्स उनको विटनेस करते हैं वो कहते हैं हार्डली 30% को कलमा पढ़ना नसीब होता है, हार्डली 30% को। वरना इंसान जिस हाल में मरता है क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा।
تو ہم نے اس آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے جس دن ہم رب الرحیم سے ملیں گے. دنیا ویسے بھی گزر جائے گی، اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتے ہوئے یا اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے. کس کی 60 سال کی زندگی جو ہے وہ بہت آہستہ گزر رہی ہے گناہ کرتے ہوئے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں میری زندگی تو بہت آرام سے گزر رہی ہے. سال بھی ایسے گزرتے ہیں جیسے صدی گزر رہی ہے. ہم سب تو الٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، نیکی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں، وقت سبھی کا گزر رہا ہے. کوشش کریں کہ نیکیوں میں گزار دیں. تو تقویٰ کے یہ 4 لیول آپ نے اور میں نے اس رمضان خاص طور پر یاد رکھنے ہیں. نمبر 1 لیول کیا تھا؟ الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف رکھنا، ویسا خوف جو مجھے اور آپ کو عمل میں دوڑا دے. دوسرا کیا تھا؟ والعمل بالتنزیل، نازل کردہ پر عمل کرنا. انشاءاللہ اس رمضان آپ نے اور میں نے میکسیمم قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تیسرا لیول کیا ہے؟ والرضا بالقدر، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا. اور چوتھا کیا ہے؟ والاستعداد لیوم الرحیم، اللہ سے جس دن ملاقات ہونی ہے اس دن کی تیاری کرنا. اب جب آپ کہیں پر بھی، چاہے فیس بک پر، چاہے واٹس ایپ پر، چاہے اخبار میں، چاہے کتاب میں، چاہے کسی بلاگ پر، اب یہ جب آپ روایت پڑھیں گی تو آپ کو سب سے اہم چیز اس روایت میں کون سی لگے گی؟ ایمان اور احتساب. بس آپ نے اپنا رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے انشاءاللہ. اگر ہم نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزار لیا تو ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور اگر اس 1 مہینے میں ہم نے حلال سے، جس حلال کو اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے سرٹن اوقات میں، ان سے اپنے آپ کو روک لیا تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے ہم حرام سے روکے رہیں گے. اللہ ہمیں حرام سے روکے رکھے گا انشاءاللہ. ایک تقویٰ کا شیڈ بس اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی بات ہم مکمل کرتے ہیں. ہم تقویٰ کی بہت بات سنتے ہیں اور ہم نے تقویٰ کے 4 اینگل بھی سمجھ لیے. ایک اینگل جو آپ کے سامنے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اس کو خاص طور پر اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کیجیے گا اس رمضان کے مہینے میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف، اردھا، جس کا ارض کیا ہے، جس کا وِدھ کیا ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر جس کا وِدھ ہے، جس کی گہرائی اور چوڑائی ہے. اُعِدَّت، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین. اگر آپ نے وہ 4 لیول اٹین کر لیے تو وہ آپ کی اور میرے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ نے تو آپ کی اور میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑ کر اپنے آپ کو جہنم کا باسی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں رمضان میں ایسے داخل کرے کہ ہم پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اور تقویٰ کے ساتھ یہاں سے نکلیں. آیت نمبر 134 میں اللہ نے فرمایا کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. خوب اللہ کی راہ میں دیجیے، خوب صدقہ کیجیے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت کو ٹالتا ہے. صدقہ تقدیر میں لکھی ہوئی کسی آفت کو بدل سکتا ہے. خوب صدقہ کریں، اللہ اس صدقے کا اجر رمضان میں بڑھا دے گا. اللہ نے متقیوں کی پہلی صفت بتائی کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں. دوسری صفت بتائی والکاظمین الغیظ، کون ہے یہ؟ غصے پر قابو کرنے والے، جس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا اگر غصے پر قابو کرنا ہے. دیکھیں لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ کہتی ہیں میں غصہ کرتی تھوڑی ہوں. یہ بچے کرتے ہی ایسی حرکتیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. جب آپ کو کوئی غصہ دلائے گا تبھی تو آپ کو غصے پر قابو پانا ہے. آپ نے کیا تیر مارا کہ آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہی نہیں اور آپ کو غصہ سارا دن آیا ہی نہیں. تو اپنے غصے پر قابو کیجیے. چاہے آپ حق پر ہوں، اپنے غصے کو پی جائیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ الجلیل ہے، اللہ جلال والا ہے. اللہ سے بڑھ کر غصہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر میں آج اللہ کے بندوں پر غصہ نہیں کروں گی تو امید ہے کہ اللہ روز محشر مجھ کو اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا، دور رکھے گا. تیسری صفت اس کے اندر بتائی گئی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیں. کیا فائدہ کہ ہم رمضان میں خوب روزے رکھیں، خوب قرآن پڑھیں،
خوب دورہ قرآن اٹینڈ کریں، خوب دعائیں مانگیں، لیکن اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کے لیے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں گرج رکھیں، اور جس گرج کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اسی گرج کے ساتھ رمضان سے نکل جائیں۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا کوئی بھی عمل، لوگوں کو معاف نہ کرنے والا عمل، آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین کہنے والی روایت کے مطابق اس کیٹیگری میں لے آئے، اللہ نہ کرے۔ تو آپ نے اور میں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ اصل میں ایسے محسنین سے ہی محبت کرتا ہے۔ ہم شب قدر کی دعاؤں میں دعا پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ آپ اور میں چاہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، آپ لوگوں کو معاف کر دیں، چاہے آپ جانتی ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے والی بن جائیں، آپ لوگوں کو معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو متقیوں میں شمار کرے گا، اور آپ کی اور میرے لیے ہی پھر وہ وعدہ ہے اعدت للمتقین والا۔ پھر یہ جو آپ نے اور میں نے ابھی دل میں جتنے بھی خیال آئے ہم سب کے، مجھے بولتے ہوئے اور آپ کو سنتے ہوئے، کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لاؤں گی، میں غصہ نہیں کروں گی، میں خوب صدقہ کروں گی، میں لوگوں کو معاف کر دوں گی۔ تو اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں لبیک اللہم، میں حاضر ہوں، میں ایمان لائی ہوں، اتقوا اللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرو، اللہ کا تقوی کرو، اور کیسے کرو اللہ کا تقوی، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں ہو جاؤ، صدق والے لوگوں میں آ جاؤ۔ آپ نے جو اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر اب قائم رہیے گا، شیطان آپ کو اس سے غافل نہ کر دے۔ اب شیطان آپ کو یہ جو آپ نے اپنے سے ارادے کیے ہیں نیکیاں کرنے کے، میں زیادہ قرآن پڑھوں گی، میں قرآن حفظ کروں گی، میں زیادہ تلاوت کروں گی، میں کہیں جا کر قرآن کو سمجھوں گی، شیطان آپ کو میکسیمم رمضان سے پہلے ہی کسی ایسی مشکل میں ڈالے گا، کسی ایسے خیال میں ڈالے گا کہ آپ کے لیے لگے گا کہ یہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ صدق کے ساتھ اپنے ارادے میں جم جائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الصادقین میں شامل فرمائے۔ آپ نے اور میں نے اللہ کو صرف اپنی مشکلوں میں یاد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے سے جو وعدے کیے ہیں اللہ صدق کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ان کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا ہے اللہ ان کی تمام کوشش اور ایفرٹس کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے، تمام مومنین کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سب جانے والوں کو بھی اور جو زندہ ہیں ہم سب کو بھی، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیکیاں آپ کو بہت زیادہ لگیں گی اگر آپ اپنے سے کم نیکی کرنے والے کو دیکھیں گی۔ ان کو دیکھیں جو دن رات اللہ کی راہ میں وقت بھی لگاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اس رمضان میں اپنی نیند کو قربان کر دیں۔ آپ کی ریکوائرمنٹ، باڈی ریکوائرمنٹ 8 سے 6 گھنٹے 11 مہینے ہو سکتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کم نیند کو میرے لیے کافی کر دے۔ جتنی نیند کم ہوگی اتنی زیادہ عبادت کا موقع ملے گا۔ ہم بچپن سے سنتے تھے سونا بھی عبادت ہے، اتنا نہ سوئیں کہ عبادت کا موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب اس رمضان سے باہر نکالے اور ہمیں شوال کا چاند نظر آئے تو اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔